ناظرین، ہم آپ کے سامنے یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور یہ جو اہم خبر ہے یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ عمران خان کی آنکھ کا جو مسئلہ ہوا اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کشمکش اور پی ٹی آئی میں جو تشویش ہے اور وہ ان کے جو اقدامات ہیں اور اس کے اگینسٹ کہہ لیں یا اس کے نتیجے میں کہہ لیں کہ حکومت کے جو اقدامات ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے، بتائیں گے۔ اور آج 13 فروری جمعۃ المبارک ہے اور آج کیا کیا ایکٹیویٹی پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے یہ سب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، یہ صورتحال جو ہے ہم نے آپ کو ایک ایک سٹیپ بتایا کہ کیا کیا صورتحال پیدا ہوئی، اور اب جو ہے صورتحال یہ ہے کہ یہ جو بھی معاملہ جب منظر عام پر آیا کہ عمران خان کی ایک آنکھ جو ہے اس کا 85% جو ہے وہ آنکھ کی بینائی جا چکی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو تشویش پی ٹی آئی میں پھیلی اور پھر جو غفلتیں حکومت کی جانب سے سامنے آئیں، اس کے رد عمل میں اب جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا اقدام کرنے جا رہی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ گزشتہ روز جو ہے فی الفور ان کی جو ہے کور کمیٹی کی میٹنگ، پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ، اس کے علاوہ جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ان کا جو فوری طور پر ان کی میٹنگ یا ان کا اجلاس منعقد ہوا، اس میں فیصلے کیے گئے۔ تو یہ جو سارے فیصلے اس کیے گئے ہیں اور فی الفور جو اعلانات سامنے آئے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین۔ تو اس میں علامہ ناصر عباس جو ہیں انہوں نے جو اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے تقریباً 1:30 بجے جو اسمبلی کے باہر ہم دھرنا دیں گے، اس میں سب جو ہے جو عہدیداران ایم این اے ایم پی اے وہ سب جمع ہوں گے اور وہاں اسمبلی کے باہر ایک دھرنا دیا جائے گا، اور اس میں جو ہے ہم پریکٹیکلی دیکھنا چاہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم باتوں پر یقین رکھیں گے، ہم عملی طور پر جب تک کوئی کام نہ کیا جائے ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ یہ اعلان راجہ علامہ ناصر عباس جو ہیں ان کی جانب سے کیا گیا ناظرین۔ اس کے بعد ناظرین جو دوسری یعنی کمیٹیاں ہیں ان کی طرف سے یا خیبر پختونخوا کی طرف سے، اور اس کے بعد جو آئی ایس ایف ہے اس کی طرف سے اور دیگر جو کارکن ہیں ان کا کیا رد عمل آ رہا ہے۔ تو ناظرین فی الفور وہاں جو اعلان کیا گیا کہ خیبر پختونخوا میں اور پریس کلبوں کے آگے جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا، اس کو تقریباً جو کارکن ہیں انہوں نے اس بات کو رد کیا، اور اب یہ بھی آخری رات کے پہر آخری وقت پر گزشتہ رات جو باتیں سامنے آ رہی تھی وہ یہ تھا کہ ہم کو جو ہے وہ سڑکیں بند کرنی ہے، سوابی انٹرچینج پر دھرنا دینا ہے اور مختلف جگہوں پر دھرنے دے کر سڑکیں بند کرنی ہے۔ تو یہ بھی خبریں ناظرین رات گئے تک آتی رہی، اور آج جس طرح ہم نے بتایا کہ آج جمعۃ المبارک 13 تاریخ ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ جو 1:30 بجے کے بعد جمعہ پڑھنے کے فوراً بعد جو راجہ علامہ ناصر عباس کا اعلان ہے وہ دھرنے کا اعلان ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا جو ہے خیبر پختونخوا کی جانب سے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں، کیا کوئی سڑکوں پر سڑکیں بند کی جاتی ہیں یا دھرنا دیا جاتا ہے سڑکوں پر اور سڑکیں بلاک کر دی جاتی ہیں، کیا اقدامات کیے جاتے ہیں، یا رات گئے
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی حکومت کی جانب سے کوئی ہوش کے ناخن لیے گئے ہوں، کوئی ہوش مندانہ، کوئی دانش مندانہ اقدام کیا گیا ہو اور ان کو رات گئے جو ہے کوئی اعتماد میں لے لیا ہو۔ اور اب جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں تو اب تو صبح کا ٹائم ہے، تقریباً 6 بجے کا ٹائم ہے۔ جب یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی تو پھر مناظر بھی سامنے آئیں گے کہ کیا صورتحال ہوگی۔ فی الحال جو ہے یہ منظرنامہ رات گئے تک جاری رہا اور یہ اقدامات جو پی ٹی آئی کی جانب سے جو اعلانات ہوئے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ناظرین۔ اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو دھرنا اسمبلی کے باہر دیا جائے گا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر حکومت کس طرح کے اقدامات کرتی ہے، سڑکیں بلاک کرتی ہے، کنٹینر لگا کر راستے بند کرتی ہے، تو اس سے صورتحال مزید کشیدہ ہونے کے امکانات بھی ہیں۔ اور اگر حکومت نے ناظرین کوئی دانش مندانہ اقدام کر کے پی ٹی آئی کو اعتماد میں لیا اور کوئی بہتر فیصلہ کر دیا تو یہ ساری کشیدگی اب بھی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، مگر امید یہ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے حکومت کی جانب سے اب تک آج تک کوئی عمران خان کے معاملے پر کوئی دانش مندانہ اقدام کیا ہو تو وہ کوئی نظر نہیں آتا۔ صرف یہی نظر آتا ہے کہ غیر آئینی، غیر قانونی اب تک جو بھی اقدامات کیے گئے عمران خان کو لے کر وہ سارے اسی طرح کے ہی اقدامات کیے گئے جس سے کشیدگی جو ہے وہ بڑھائی گئی ہے۔ اور بعض جو ایم این اے ایم پی اے نون لیگ کے ہیں ان کا بیانات دینے کا سلسلہ بھی اس طرح کا جاری ہے کہ وہ مزید کشیدگی کو بڑھانے میں ہوا دیتے ہیں، معاملات کو بڑھانے میں، نہ کہ اس طرح کے بیانات دیے جائیں کہ ان کے جو ہیں کچھ دل ٹھنڈے ہوں اور وہ جو عمران خان کو لے کر اور اس کے ساتھ جو معاملہ حکومت کی جانب سے جو اقدامات ایسے کیے گئے کہ ان کی آنکھ کی بیماری جو ہے اور آنکھ میں انفیکشن جو ہے وہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ 85% بینائی ختم ہو گئی، تو وہ ان کے اوپر کوئی ٹھنڈا جو ہے کوئی پانی ڈالا جائے ایسے اقدامات کے ذریعے کہ وہ ان کی جو ہے غم و غصہ جو ہے وہ کم ہو، مگر نہیں۔ یہاں کچھ وزراء جو ہے نون لیگ کے ایسے ہیں کہ وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ مزید آگ جو سلگتی ہوئی ہے آگ اس کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب ناظرین آج جمعۃ المبارک ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ صورتحال جو ہے تقریباً 1-1:30 بجے تک جو ہے یہ ساری صورتحال واضح ہو جائے گی کہ حکومت کا کیا اقدام ہے، حکومت کیا آئندہ کے لیے ارادہ رکھتی ہے، اور جو پی ٹی آئی ہے اس کا پتہ چلے گا کہ وہ سارے جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر ایک جو ہے وہ سارے ایک ہی اعلان متفقہ طور پر کرتے ہیں، نہ کہ جس طرح تحریک تحفظ یعنی پاکستان انہوں نے اسمبلی کے آگے اعلان ہے، ادھر جو ہے وہ کچھ اعلان یہ ہوا کہ پریس کلبوں کے آگے جو ہے احتجاج کیا جائے گا، کچھ نے کہا نہیں جی سڑکیں بند کی جائے گی۔ تو اس طرح کے جو اختلافات نظر آ رہے ہیں یہ آج جو ہے یہ کیا ایک ہی لائحہ عمل نظر آتا ہے، ایک ہی طریقہ کار نظر آتا ہے، اور ان کا جو احتجاج کا جو اعلان ہوگا وہ متفقہ ایک ہی ہوگا یا کہ مختلف طریقہ کار کے ساتھ پی ٹی آئی اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے گی۔ یہ آنے والے وقت میں ہمیں سب صورتحال واضح ہو جائے گی اور حکومت کے اقدامات بھی سامنے آئیں گے کہ وہ کیا اسٹیپ لیتی ہے۔ تو ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب راتوں کو ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے۔ اللہ حافظ۔